بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، چینی کا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر 190 روپے فی کلو چینی بک رہی ہے۔ چینی مافیا نے موجودہ حکومت کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ پریشانی ہونی چاہیے، لیکن ذمہ دار تو موجودہ حکومت ہے، جس نے شوگر مافیا کے چکر میں آ کر اسے 2-3 بار چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن انہوں نے تو گارنٹی دی تھی کہ ہم چینی 140 روپے سے اوپر نہیں جانے دیں گے۔ اگر آج مہنگی چینی بک رہی ہے تو اس کی ذمہ داری جہاں شوگر مافیا پر ہے، وہاں پر موجودہ حکومت پر بھی ہے، جس میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ خود شوگر ملوں کے مالک ہیں۔ کہا تو جا رہا ہے کہ کچھ شوگر ملوں کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن سوچنے کا یہ مقام ہے کہ ان کو آپ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، پھر یہ وعدے بھی پورے نہیں کرتے، اور اب چینی کی پیداوار اتنی نہیں کر رہے، جس سے مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی ہے۔ یہ پھر ایک بار لوگوں کو اس طرح لوٹنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے ایک بار پہلے بھی لوٹا تھا۔ ارب پتی ہو جاتے ہیں لوگ لوٹ مار سے۔ اس کے خلاف تو لوگوں میں رد عمل تو ہوتا ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ آج ہی اشرف ملغم ہے، ایک بڑے ماہر معیشت کا آپ کہہ لے سکتے ہیں، جو اکنامک رپورٹر بھی ہیں۔ انہوں نے 3 ڈیٹیں بتائی ہیں کہ جب یہ مختلف مواقع پر چینی بیرون ملک بھجوانے کی، بیچنے کی، برآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ بیشتر چینی افغانستان گئی، اور یہاں بھی بڑی خوشی کے شادیانے بجائے گئے کہ ہم نے جو اتنی چینی بھیجی ہے، پہلے سمگل ہو جاتی تھی، اب یہ باقاعدہ اس کے بدلے ہمیں ڈالرز ملے ہیں۔ لیکن ڈالرز یہ لوگ کھائیں یا چینی خریدیں، یہ ڈالرز تو حکومت نے سمیٹ لیے، چینی ملوں کے مالکان نے بھی پیسہ کما لیا، لیکن جو وعدہ کیا تھا کہ چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے، تو وزیر اعظم شہباز صاحب، آپ کے لیے تو انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ آپ کے لیے پشیمانی اب ہوگی۔ آپ کے بھی رشتہ داروں کی، آپ کے بھی عزیز و اقارب کی، مسلم لیگ کے نون کے لوگوں کی بھی ملے ہیں، ان کے ہاں تو کم از کم یہ اطلاع آنی چاہیے کہ یہ چینی کی قیمتیں کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ چینی کی برآمد کے بعد قیمتیں نہیں بڑھنے دیں گے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، انہیں جیلوں میں ڈالنا چاہیے کم از کم۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ حکومت جو ہے سرنڈر کر دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہم حکومت نہیں چلا سکتے۔ آپ حکومت چلانے کے اہل ہیں، سختی کریں، اور ان لوگوں کے خلاف سختی کریں کہ جو جان بوجھ کر اشیاء ضروریہ، بالخصوص یہ جو چینی لوگوں کی ضرورت ہے، اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کو ختم کریں۔ یہ لوٹ مار اگر ختم نہیں ہوگی تو وزیر اعظم صاحب، آپ کی جماعت کا گراف کیسے بلند ہوگا؟ سر توڑ کوششیں کر رہی ہے آپ کی جماعت پنجاب میں سروائیول کے لیے، لیکن جب مہنگائی ہوتی ہے تو مہنگائی کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ جب مارکیٹ میں کوئی صارف، کوئی شہری، کوئی شخص، کوئی غریب آدمی خریدنے جاتا ہے چیزیں، تو مہنگائی اس کو جناب ناراض کرتی ہے۔ وہ ناراضگی پھر آپ کے ووٹ بینک میں کمی آتی ہے۔ اس ناراضگی کو دور کریں، کھال ادھیڑ لیں ان لوگوں کی، خواہ ان کا آپ کو اس میں آپ کے اپنے کو لوگ کیوں نہ شامل ہوں، کہ جو لوگ چینی جان بوجھ کر مہنگی کر رہے ہیں۔ پاکستان کوئی بحرانوں کا ملک ہے جی؟ کبھی آٹے کا بحران پیدا کر دو، کبھی کچھ کر دو۔ یہ اچھا طریقہ نہیں کیا آپ نے کہ آپ نے والٹ کے ذریعے لوگوں کو رمضان پیکج دیا۔ یہی کام مریم نواز نے کیا، کوئی کہیں دھکے نہیں لگے، لوگ مرے نہیں، خاموشی سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، چیک بنے ہوئے آ رہے ہیں، درمیان میں دلال نہیں ہیں،
دلال یہ کرتے تھے کہ بوری آٹے کی ہو یا چینی کی ہو جناب، اس کے اوپر سے لیبل پھاڑ کر پھر وہ مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے۔ آپ نے سارا کام یہ کیا کہ پیسے نقد لوگوں کو ملے۔ اسی طرح حکومت کا ڈنڈا چلنا چاہیے، کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ وزیر خزانہ نے کہا 5-6 شوگر ملیں سیل ہوئی ہیں، سیل نہیں کیا جی، جتنی بھی ہیں اگر 100 ہوتی ہیں تو 100 کو سیل کر دیں، ان کا کنٹرول سنبھال لیں، دیکھیں وہاں کی چینی کہاں جاتی ہے، اور چینی ساری مارکیٹ میں لانی چاہیے۔ حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے، حکومت کی بدنامی۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے لیے تو نیند حرام ہو جانا چاہیے۔ ایک پیسے کی جب قیمت بڑھتی ہے، آپ دعوے کرتے ہیں نا کہ مہنگائی کی کمر توڑ دی ہم نے جناب افراط زر ختم ہو گیا، نیچے آ گیا، 2% تک آ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جب غریب آدمی کو چیز سستی نہیں ملتی تو اس کے لیے یہ اشاریے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اشاریے تبھی کسی کام کے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ محسوس بھی ہو رہی ہو۔ آپ چیزیں سستی فراہم کرنے میں نہ صرف آپ رول ادا کریں، یہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں سوئے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کو کہیں کہ یہ گوداموں میں چھاپے ماریں، گوداموں کے اندر جو چینی کے ذخائر لگے ہوئے ہیں، جو چھپا کر رکھے ہوئے انہیں باہر لائیں۔ تو ہمارے ملک میں تو رمضان میں چیزیں سستی ہونے کے بجائے مہنگی کر دیتے ہیں لوگ۔ یہ مافیا ہے، اس مافیا کو قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت قابو نہیں پائے گی تو حکومت ناکام ہو جائے گی۔ 1 سال آپ کا کامیابیوں میں گزرا ہے، آپ نے ملک کی معیشت کو بہتر بنایا ہے، لیکن کاش اس کو برقرار رکھیں، ورنہ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کے ووٹ دن بدن کم ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی لوگ میں بڑی ناراضی ہے، اس ناراضی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کی حکومت کچھ کرتا ہوا دکھائی دے۔ اگر آپ کی حکومت کچھ نہیں کر رہی، صرف خوبصورت نعروں سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کے بارے میں 0 ٹالرنس ہوگی، تبھی جا کر آپ اس ملک میں مہنگائی پر قابو پا سکیں گے۔ بصورت دیگر ہم نے بڑی حکومتیں آتی دیکھی ہیں، پھر جاتے ہوئے بھی نہیں پتہ لگتا کہ وہ کدھر گئی ہیں۔ شکریہ۔